قابض بھارتی فوج نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران ضلع بڑگام میں مزید 2 کشمیری نوجوانوں کو ایک جعلی مقابلے میں شہید کیا۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ نوجوان بے گناہ مسافر تھے اور ایک گاڑی میں سفر کر رہے تھے کہ وحشی فوجیوں نے کوٹ ایریا کے قریب مین چوک پر گاڑی کو روکا اور دونوں نوجوانوں کو نیچے اتار کر انہیں موقع پر ہی وحشیانہ انداز میں فائرنگ کر کے شہید کر دیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی قیادت نے کہا ہے کہ مودی حکومت خاص طور پر جموں خطے میں مسلمانوں اور دلتوں کی نسل کشی کے ایک حصے کے طور پر مقامی لوگوں سے جائیدادیں اور زمینیں چھین رہی ہے۔ حریت کانفرنس کے رہنماؤں غلام احمد خان سوپوری، زمرودہ حبیب، یاسمین راجہ، فریدہ بہن جی، ڈاکٹر مصعب اور ایڈوکیٹ دویندر سنگھ بہل نے سری نگر اور جموں میں اپنے بیانات میں اس مہم کو خطے سے 2 برادریوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے ہندوتوا حکومت کی ایک بڑی سازش قرار دیا۔ دریاسنا جموں اور وادی کشمیر کے بعض حصوں میں انسدادی تجاوزات کے نام پر کشمیریوں کو ان کی زمینوں سے بے دخل کیے جانے کی جابرانہ اور سامراجی حکومتی مہم کے خلاف وسیع پیمانے پر احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ جموں شہر کے مختلف علاقوں، ادھمپور اور راجوری کے علاوہ کئی مقامات پر ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی، کانگریس، ڈیموکریٹک آزاد پارٹی اور عام آدمی پارٹی کے کارکنوں نے احتجاجی مظاہرے کیے۔ مظاہرین نے کہا ہے کہ یہ مہم جموں کشمیر کو نو آبادیاتی بنانے کی طرف ایک اور قدم ہے۔ سری نگر میں قابض حکومت کی عوام دشمن پالیسیوں کے خلاف پریس کلب کے باہر پرتاپ پارک میں مقامی تاجروں نے ایک احتجاجی مظاہرہ کیا۔ یہ احتجاجی مظاہرہ یونٹی آف مٹن ٹریڈرز ایسوسی ایشن کے بینر تلے کیا گیا اور شرکاء نے اپنے مطالبات کے حق میں شدید نعرے بازی کی۔ بھارتی سپریم کورٹ نے بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں جعلی مقابلے میں شہید ہوئے کشمیری نوجوان عامر ماگرے کی قبر کشائی کی اس کے والد کی درخواست مسترد کر دی۔ بھارتی فوج نے عامر ماگرے کو 15 نومبر 2021 کو سری نگر کے علاقے حیدرپورہ میں ایک تاجر اور ایک ڈاکٹر سمیت 3 دیگر افراد کے ہمراہ ایک جعلی مقابلے میں شہید کیا تھا۔ بعد ازاں انہیں ان کے اہل خانہ کی مرضی کے بغیر کپواڑہ کے ایک ویران علاقے میں دفن کیا گیا تھا۔ عامر کے والد لطیف ماگرے نے درخواست دی تھی کہ واقعے کی جوڈیشل انکوائری کی جائے اور عامر کی میت کو کپواڑہ سے پونچھ ان کے آبائی علاقے میں لے جانے اور اسلامی طریقے سے تدفین کرنے کی اجازت دی جائے، مگر بھارتی سپریم کورٹ نے یہ درخواست رد کر دی۔ دوسری طرف پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے یاتریوں کی تعداد کو محدود اور سڑکوں کو وسیع نہ کرنے پر مودی حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا اور خبردار کیا ہے کہ اگر امرناتھ یاترا اور وشنو دیوی یاترا کو محدود نہ کیا گیا تو بھارتی ریاست اتراکھنڈ میں جوشی مٹھ جیسی تباہ کن صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جو ماحولیاتی عوامل کی وجہ سے دھنس رہا ہے۔